آپ نے تو جوڈیشل موومنٹ چلائی، افتخار چودھری اور ان کے ہم نواؤں کو بحال کرنے کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے چلو گے۔ آپ آج سے شہر کراچی میں یہاں اس بار ایسوسی ایشن میں آج تحریک کا آغاز ہوتا ہے کہ انصاف کو انصاف دو کی یہ تحریک میرے بچوں کی آزادی کی تحریک ہے، میرے ملک کی آزادی کی تحریک ہے، میرے مستقبل کے بہترین خد و خال کی تحریک ہے، قرض سے نکلنے کی تاریخ ہے، آئین پہ عمل درآمد کرنے کی تاریخ ہے۔ میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو یقینی بنانا ہے۔ آج جو تمہاری تحریک ہے نا، آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی۔ لوگوں، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کر لوں جو میری ذاتی، ابھی آپ سے ہم کلام تھا نا، ابھی آپ سے ہم کلام تھا، میرے مرحوم باپ کی شکل میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ میرے والد جب اس ملک میں آئے، ان کے ماں باپ بہن بھائی سارے شہید ہو گئے تھے۔ ملک کے قیام پہ روتا تھا، آزادی کے دن پہ روتا تھا، اپنے ماں باپ کو روتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں۔ 9 مہینے ہم نے تیر و تفنگ لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا، ہم کوئی توپ لے کے نہیں گئے، پورے ملک میں کسی سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا، لیکن آزادی کے متوالوں پہ غلامی کا یہ الزام لگا دینا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس فوج میں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے ہیں، وہ ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناؤ، یہ ملک ہمارے حوالے کرو، اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے۔ ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، ملک کو سنوارنے کے لیے بھی دیں گے۔ جو لائرز ہیں وہ فور فرنٹ سے لیڈ کریں گے، اور نمبر 2 ہمارا فوکس رول آف لا کے لیے ہوگا۔ آج یہ دونوں باتیں پورے ملک کی سیاست کا ایک مطمع نظر بن گئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں وکلاء سے خطاب کر رہا ہوں، میں آگاہ ہوں کہ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، حضرات بھی موجود ہیں، لیکن اے لوگوں، آج تم کو میرے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اور تم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شاید اسی شہر قائد سے اٹھ کے لیاقت علی خان وہاں پہ جا کے راولپنڈی میں قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ تم لوگ اسی شہر میں، اسی سندھ میں آباد ہو کہ جس کی نمود سے ذوالفقار علی بھٹو اٹھا اور یہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ تم لوگ وہی لوگ ہو کہ تمہارے درمیان میں بے نظیر بھٹو اٹھی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے یہ لوگ کیا اس انجام کے مرتکب تھے؟ میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مکروز بن کے دنیا کے غلام بنیں گے؟ کیا میرے بیٹے اپنے بچوں کو مکروز پاکستان، غلام پاکستان، جرم اور بربریت میں پلنے والے پاکستان کے حوالے کریں گے؟ کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، کیا میرا ملک کافرستان شمار ہوگا کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر محمد عربی نے تو راہ دکھائی ہے؟ قربانی کی بات ہو تو پسران علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن، امام حسین دونوں شہید ہوئے، کربلا کی تاریخ رقم ہوئی، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امت محمدی میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر دن اللہ کی راہ میں سجدہ کر کے گزارتے ہیں، اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں، اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی غلامی نہیں،
میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو لائن دے کے جاؤں گا بحیثیت سیکریٹری جنرل INF پاکستان. میرا آئین کہتا ہے، آپ سینئرز یہاں پہ موجود ہیں، بار کاؤنسل کے ممبرز موجود ہیں، میرے صدر موجود ہیں، میرے چیف آرگنائزر، میرے سابقہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود ہیں. آئین میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوئم یہ کہ یہاں پہ ملک کے خداداد پاکستان میں حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے. یہ میرے آئین کی بنیاد ہے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تم میں سے ہر پوچھوں گا، ہر ایک سے، کیا میری ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ مجھے پورے ایوان کی گواہی چاہیے. کیا ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ جب تمہارے منتخب نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے تو اس قوم کا اختیار کون چلائے گا؟ اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم جوڈیشری کے خلاف ہیں؟ یہ ہمارے ادارے ہیں، لیکن قیادت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے. دوستوں، آئین پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے. آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. اب تم سے پوچھتا ہوں، دوبارہ گواہی دو، کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے؟ کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہیں؟ کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہی تو گواہی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. اس ملک کو آگے چلنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، مکان کے ساتھ، روشن خیالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ.